نے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لوگوں کا تذکرہ کیا. ایک وہ جو دنیا کی زندگی میں مصیبتوں کا شکار رہا، تکلیفوں کا شکار رہا، ہمہ وقت غموں نے گھیرے رکھا، ہمہ وقت تکلیفوں نے گھیرے رکھا، کبھی زندگی میں سکھ کا سانس نہیں لیا، لیکن ہاں ایمان سے وابستہ رہا، اللہ اور اس کے رسول سے کا دامن نہیں چھوڑا، کبھی رب کا شکوہ نہیں کیا، اللہ کی حمدی بیان کی، اللہ کا شکر ہی ادا کیا تکلیفوں کے باوجود، مصیبتوں کے باوجود. نماز روزہ ترک نہیں کیا، ایمان سے وابستہ رہا، اعمال صالحہ سے وابستہ رہا. ساری زندگی سکھ کا ایک پل میں اثر نہیں آیا، مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، آزمائشیں ہیں، پریشانیاں، اللہ اکبر. لیکن ہاں دین سے اس نے اپنا دامن ٹوٹنے نہیں دیا. ان سب کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اسے دنیا سے جانے کے بعد جنت میں کچھ لمحوں کے لیے داخل کیا جائے گا نا تو وہ کہے گا کہ میں نے تو آج تک کبھی کوئی دکھ دیکھا ہی نہیں. جنت کی ایک جھلک دیکھنے کے بعد کہے گا کہ میں نے تو آج تک کبھی کوئی دکھ دیکھا ہی نہیں ہے. اور ایک اور شخص جس کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے دنیا ہی دنیا اپنا مقصد حیات بنا رکھا تھا، سب کچھ تھا اس کے پاس، مال و متاع ہے، بینک بیلنس ہے، جائیدادیں ہیں، عزت ہے، شہرت ہے، لوبھ ہے، دبدبا ہے، اقتدار ہے، اختیار ہے، سب کچھ اس کے پاس موجود ہے. لیکن ہاں یہ سب کچھ موجود ہے لیکن اللہ اور اس کا رسول موجود نہیں ہے. یہ سب کچھ موجود ہے، اللہ اور اس کے رسول کا دین موجود نہیں ہے. یہ سب کچھ موجود ہے، ان کی زندگیاں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے خالی ہیں. یہ سب کچھ موجود ہے، نماز روزہ زکوٰۃ حج سے خالی ہیں. یہ سب کچھ موجود ہے، دین اور دین کی غیرت سے خالی ہیں. نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ دنیا گزار کے جب وہ اللہ کے حضور پیش ہوگا، اس کو جب جہنم کا ایک چکر لگوایا جائے گا وہ کہے گا ہائے میں نے تو کبھی کوئی سکھ دیکھا ہی نہیں. اللہ ایسے بد نصیب کی بد نصیبی سے محفوظ فرما. اللہ خوش نصیب وہ شامل فرما جنہیں تو کل اپنی جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا. اللہ کا فرمان ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اپنے رب کی بخشش، اس کی رحمت، اس کی مغفرت، اس کے رضوان اور اس کی جنت کی طرف دوڑ کر چلو. سبقت کرنی ہے اس کی طرف کرو. ہماری سبقت کس بات کے لیے ہے؟ اس دنیا کی جھوٹی شان و شوکت کے لیے، تصنع اور بناوٹ کے لیے. آج پاکستان کے اہل ثروت جن کے پاس چار پیسے جمع ہو جاتے ہیں، آج پاکستان کی جھوٹی سیاست میں عہدوں کو خریدا اور بیچا جاتا ہے. اس جھوٹی تصنع اور بناوٹ کو ہم نے بھی اپنے لیے آئیڈیلائز کر لیا ہے. ہمارے لیے بھی یہ جھوٹا کاروبار کرنے والے بڑے مؤدب ٹھہرے ہیں. ان کے لیے ہم اپنے بھائیوں سے لڑتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے لڑتے ہیں، اپنے ہمسایوں سے لڑتے ہیں. ہر ایک نے دوسرے کا گلا تھام رکھا ہے. ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس جھوٹی دنیا کے تصنع اور بناوٹ کے جھوٹے اقتدار اور اختیار کے لیے اس ملک کو کھلونا بنا رکھا ہے، ہم ان کے لیے لڑتے ہیں. یہ تصنع اور بناوٹ اس کے لیے سبقت نہ کرو میرے بھائیو. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم. یہ دنیا کی دولت اور بینک بیلنس اور جائیداد وہ دولت اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. اپنی دنیا بھی بہتر بنائیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. لیکن ایسی دنیا سے پناہ مانگے جو دنیا دین سے خالی ہے، جو دنیا اللہ اور اس کے رسول کے خوف سے خالی ہے، جو دنیا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے خالی ہے، جو دنیا دین سے خالی ہے. ایسی دنیا سے میرے بھائیوں پناہ مانگے رب کی. اللہ فرماتے ہیں سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض. آؤ اس جنت کی طرف. یہ دنیا ہمارا پاکستان ماشاءاللہ اتنا بڑا، یہ دنیا کے طول و عرض اتنے وسیع ہیں. انسان سائنسدانوں کے پاس یہ علم نہیں ہے کہ اس دنیا سے لے کے آسمانوں تک کا فاصلہ کتنا ہے. نوری سال اندازے لگاتے ہیں، پھر ساتوں آسمانوں کے فاصلے کتنے ہیں کسی کو معلوم نہیں ہے. یہ سمندروں کی وسعت کتنی ہے، گہرائی کتنی ہے، کتنا طول و عرض ہے، کوئی نہیں جانتا، اندازہ ہی ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ سب کچھ جو اندازوں پر تم قائم کرتے ہو، میری جنت اس سب سے بڑی ہے اس کائنات سے. آؤ اس جنت کی کے متلاشی بن جاؤ، اس کو تلاش کرنے والے بن جاؤ. اللہ ہمیں یہ توفیق اور یہ حوصلہ اور یہ لگن اور یہ رغبت عطا فرمائے.